اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. صلوات بر محمد و محمد. معزز سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، خدا متعال بحق چاردہ معصومین کے صدقے، آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے ہم تمام عزاداروں کی عزاداری قبول منظور فرمائے. دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مومنین عزاداران جو بھی ہیں عزاداری کریں، خدا متعال ہم تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے. جو بھی مومنین مومنات آل محمد کی بارگاہ میں جس انداز سے ڈیوٹی پیش کر رہے ہیں، خدا متعال ہم تمام کی ڈیوٹی پر اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. قرآن مجید میں خدا متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. پس جس نے بھی ہدایت پالی، ہدایت کا فائدہ اسی کو ہی ہونا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها. پس جو گمراہ ہوا تو گمراہی کا نقصان بھی اسے ہی ہونا ہے، کسی اور کا نہیں ہونا. معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے آج عشر محرم 1442 ہجری کے تیسری مجلس میں آپ اذان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. گزشتہ بحث میں ہم نے یہاں تک بیان کیا کہ ہدایت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، تو ہادی بھی خدا ہی بھیجے گا، اور ہدایت انسانوں کے لیے ہے، اور خدا جس کو چاہے ہدایت کرے. یہ کل تک کی بحث میں ہم یہاں تک جو ہے بحث کی تھی. آج ہم انشاءاللہ آگے بحث کو بڑھائیں گے کہ خدا نے ہمارے لیے اپنے سوا اور کن کن کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ہستیاں ہماری ہدایت کریں. یعنی ان میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی شخصیات ہیں جن کو خدا نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے معین کیا ہے. ہماری اس عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچ سکے. آج کل دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ جو مومنین عزاداران عزاداری کر رہے ہیں، عشر محرم شروع ہو چکے ہیں اور عزاداری جلوس برپا ہو رہے ہیں. تو اسی عزاداری کے ذریعے ہم ایک اہم پیغام بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یاد رکھو ہم وہ ملت ہیں جو کبھی بھی ظالم سے ڈرنے والے نہیں ہے، اور مظلوم کے خلاف ہم نے کبھی آواز نہیں بلند کیا ہے. ہمیشہ ہم نے ظالم کا جو ہے کام ہے ان کے خلاف آواز اٹھایا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے. آج میں اپنے تمام ملت جعفریہ کے نوجوانوں کو اور بزرگانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یاد رکھو ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم غیروں سے حر کی تلاش کریں. یعنی ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، ہمارے بزرگوں کو چاہیے، ہمارے تمام ملت کے ان افرادوں کو چاہیے کہ غیروں سے حر کی تلاش کریں، تاکہ جو غیروں میں چھپے ہوئے حر ہیں ہم ان کو حر کے یزید کے لشکر سے نکال کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو ہے شامل کریں. ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ غیروں سے حر کی تلاش کریں
اور اپنوں کو جناب علی اکبر اور جناب عباس مولا کے جو ہے استقبال حر کا سلیقہ سکھائیں کہ اگر کوئی غیروں سے غیر مذہب سے اگر کوئی حر آئے تو ہم ان کا بڑھ چڑھ کے استقبال کریں. جس طرح حر جو یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام جناب مولا غازی عباس کو جناب علی اکبر کو بھیجتا ہے جاؤ استقبال کرو ہمارا مہمان حر آ رہا ہے. اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے ہمارے بزرگان کو بھی چاہیے ہمارے ملت جعفریہ کے تمام مومنین کو چاہیے کہ ہم غیروں سے حر کی تلاش کریں اور اپنوں کو جو ہے جناب علی اکبر اور جناب عباس مولا کے جو ہے استقبال حر کا سلیقہ سکھائیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے حق کی بات کی ہے اور باطل کے خلاف آواز اٹھایا ہے. ہم جو ہے باطل کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. ہم وہ قوم ہے ہمارا قبیلہ وہ قبیلہ ہے جو اگر کسی جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. جہاں کہیں مظلوم ہوتا ہے ہم مظلوم کی حمایت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی شیعہ اور سنی کا تفرقہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ سنی ہے لہذا ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ شیعہ ہے ہمارا اس سے تعلق ہے. لیکن یاد رکھو ہم جو ہے مسلمان ایک ہے اور دشمنان اسلام کے خلاف ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے. دشمنان اسلام جو بھی ہیں اگر کعبے میں بھی ہو اگر جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام ہے ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھایا ہے. اگر اپنا کوئی جہاں کہیں بھی ہے ہم نے ان کی حمایت کی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کی تربیت کریں. ہم اپنے نوجوان نسل بزرگان نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے مذہب اپنے ملت اپنے جوانوں کے لیے کربلا کے پیغام کے عام کے لیے ہم کو متحد ہونا ہے. ہم سب ایک ہو کر دنیا جہان سے یزیدیت کو مٹائیں. یزیدیت جہاں کہیں بھی ہے اس فساد کو ہم ختم کر دیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان من قرآن مجید میں خدا نے یہ جو ہمارے لیے ہدایت کا ذمہ لیا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری خدا متعال خود نے لی ہے کہ ہدایت وہی کرے گا. تو جب ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے تو ہدایت بھی وہی کرے گا. آپ جو مومنین آن لائن فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا اس پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تمام کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آج کی مہم مجلس ہے. اسی مجلس میں ہم آپ مومنین کی بارگاہ میں بیان کریں گے کہ خدا نے اپنے سوا کن ہستیوں کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے. اچھا اپنے سوا کیونکہ خدا خالق ہے خدا مالک ہے خدا رازق ہے خدا ہادی ہے خدا رہبر ہے. خدا نے ہم سب کو خلق کیا ہے. خدا نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے. خدا نے ہمارے لیے رہنے کا بندوبست کیا ہے. خدا نے ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے. تو خدا نے ہمارے لیے ہدایت کا بھی بندوبست کیا ہے. جب خدا نے ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے تو ان ہادیوں میں سے ایک سلسلے ہدایت جو ہے وہ نبوت و رسالت کا بھی سلسلہ ہے. نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی ہے جن کے ذریعے ہم جو ہے ہدایت حاصل کرتے جن کے ذریعے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یعنی نبیوں نے ہماری ہدایت کی ہے نبیوں نے ہماری رہنمائی کی ہے نبیوں نے ہم کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے. تو عزیزان من تو جو ہے سلسلہ نبوت جو ہے شروع ہوتا ہے جناب آدم علیہ السلام سے اب تک جو ہے سلسلہ نبوت ہے. یعنی آخری نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہم امت مصطفیٰ ہے. ہمارا دور جو ہے ہم نبی محمد مصطفیٰ کے دور کے امتی ہیں. تو اب تک جو ہے سلسلہ نبوت ہے. اب نبی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اب جو ہے امامت کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ امامت کے بحث میں ہم بیان کریں گے کہ ایک ہادی امام بھی ہے. اچھا خدا نے ہدایت کے لیے نبیوں کو کیوں مبعوث کیا؟ کیونکہ جو ہے ہدایت وہ کرتا ہے جو خود ہادی ہو.
خود ہدایت یافتہ ہو وہی ہدایت کرے گا. ارے جو خود ہدایت کا محتاج ہے تو وہ کسی غیروں کو جو ہے ہدایت کے جو محتاج ہے ان کو ہدایت نہیں کر سکے گا. یعنی جن کو خدا نے علم دے کر بھیجا ہے وہی علم دیں گے، جن کو خدا نے طاہر بنا کر بھیجا ہے وہ غیروں کو دوسروں کو طاہر بنائیں گے. اچھا، تو خدا متعال نے جو ہے کچھ ہستیوں کو علم دے کر بھیجا ہے، کیونکہ نبیوں کو خدا نے علم دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو علم دو، جاؤ میرے بندوں کو حکمت کی تعلیم دو، جاؤ میرے بندوں کو نفسوں کا تزکیہ کرو. یہ خدا نے اپنے نبیوں کو ذمہ داری دے کر بھیجی ہے کہ جاؤ میرے بندوں کی ہدایت کرو، میرے بندوں کو رہنمائی کرو. کیونکہ خدا نے نبیوں کو کیوں مبعوث کیا ہدایت کے لیے؟ اچھا آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خدا نے نبیوں کو کیوں جو ہے ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے. ہم سب کو کیوں نہیں؟ کیونکہ اس دنیا میں جو بھی مخلوقات ہے سب برابر نہیں ہے، ہر مخلوقات میں فرق ہے. ہم جب ایک پتھر پر نگاہ کرتے ہیں تو کچھ پتھر ایسے ہیں جو سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں جن کا ہم کالا منہ کرتے ہیں، لیکن کچھ پتھر ایسے ہیں جو لائق احترام ہے، ارے جن کو ہم انگوٹھی میں عقیق اور در یمن در نجف کے نام سے ہم پہنتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں بعض میں سے بعض فرق رکھتی ہے. یعنی دنیا کی تمام اشیاء جو ہے برابر نہیں ہے. پتھر آپس میں برابر نہیں ہے، پانی سب پانی دنیا کا برابر نہیں ہے. کچھ پانی ایسے ہیں جن کے پینے کی طلب خواہش ہر انسان کو ہے. وہ پانی مثلاً آب زمزم ہے، آب کوثر ہے، آب حیات ہے. یہ پانی پینے کی خواہش ہر انسان کو ہے کہ بھائی میں یہ پانی پیوں. بھائی پانی تو ہم ہر روز پیتے ہیں، لیکن اس پانی میں اور زمزم میں آب کوثر میں فرق ہے. اچھا، جس طرح ان چیزوں میں فرق ہے تو اسی طرح جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں جانور بھی سب برابر نہیں ہے. جناب صالح نبی کی جو ہے ناکہ ہے اس کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا. ارے جانور اور بھی ہیں لیکن جو جناب صالح نبی کی ناکہ ہے ان کی فضیلت دوسرے جانوروں سے افضل ہے. اسی طرح ہم بھی شیان حیدر قرار ہر گھوڑے کو احترام نہیں کرتے، ارے اس گھوڑے کا احترام کرتے ہیں جن کی نسبت امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح سے ہوتی ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سب چیزیں برابر نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کافی اشیاء ہے جو ہے آپس میں برابر. زمین سب برابر نہیں ہے. کچھ زمین جو ہے ان میں سے مثلا کعبہ کی زمین، کربلا کی زمین، یہ دونوں زمینوں جو ہے دوسری زمینوں سے افضل ہے. تو عزاداران نے مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے. جو مومنین یہ مجلس سن رہے ہیں آپ مومنین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب اشیاء برابر نہیں ہے. اسی طرح تمام اشیاء سے افضل ترین جو مخلوق ہے خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. خدا نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام اشیاء جو ہے وہ آپس میں فضیلت رکھتی ہیں، بعض میں سے بعض کچھ جو ہے فضیلت رکھتی ہیں، کچھ کم ہے، کچھ فضیلت میں زیادہ ہے، لیکن وہ تمام اشیاء ایک طرف اور انسان کی فضیلت ایک طرف. انسان کو خدا نے احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن نے انسان کو جو ہے احسن تقویم اچھی صورت بنا کر بھیجا ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور انسانوں کی یہ بھی فضیلت ہے کہ خدا نے آدم کے فرزندوں کو جو ہے کرامت کا تاج دیا ہے، اور پاک و پاکیزہ رزق کا اہتمام بھی انسانوں کے لیے. اور خشکی بر و بحر دونوں چیزیں انسانوں کے کنٹرول میں ہے.
انسان کا بس ان دونوں چیزوں پر چلتا ہے. تو عزیزان من، جب سب چیزیں برابر نہیں ہے تو ان میں سے انسان افضل ہے. تو انسانوں میں سب انسان برابر نہیں ہے. ان میں سے افضل انسان وہ ہے جن کو خدا نے نبوت اور امامت کے لیے منتخب کیا ہے. یعنی وہ انسان افضل ہے جن کو خدا نے نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بس عزادارہ نے مظلوم کربلا، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے. آپ دنیا جہاں سے جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے. تو نبوت جو ہے ہمارے لیے ہدایت کے لیے منتخب کی گئی. تو نبیوں نے، نبوت کا کام کیا ہے؟ اچھا، خدا نے 1,24,000 نبیوں کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے. سب نبی برابر نہیں ہے. ان میں سے 313 رسول ہے. رسولوں میں 5 اولو العزم ہے. 5 اولو العزم میں ایک سردار انبیاء ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، خاتم الانبیاء ہے. وہ جو ہے ہمارا نبی محمد مصطفیٰ تمام انبیاءوں کا سردار ہے. تو بس عزیزان من، جو پاک محمد مصطفیٰ کو خدا نے نبوت کے لیے مبعوث کیا، اس کے ساتھ جو دوسرے انبیاء، جناب آدم علیہ السلام کو خدا نے نبوت کے لیے انتخاب کیا ہے. اچھا، قرآن نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو یہ جو خدا کا خلیفہ ہے، ارے جس کو خدا انتخاب کرے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا. جسے خدا رد کرے اسے کوئی انتخاب نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو ہے خدا کا انتخاب کردہ جو ہے نبی ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی علی ہو، اس کو خدا نے انتخاب کیا ہے تو کسی اور کی جو ہے مجال نہیں ہے جو علی ولی کو جو ہے رد کر دے. اچھا، جو ہے جناب آدم کو خدا متعال نے انتخاب کیا. اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کیوں اذیت دیتی ہو کہ آپ تو جانتے ہی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو یہ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کے بارے میں قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. جب جناب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اپنی قوم بنی اسرائیل نے کہا، اے بنی اسرائیل، آپ کو پتا ہے کہ میں رسول ہوں خدا کا، آپ کی جانب سے خدا نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ کی جانب. اچھا، اس طرح جناب نوح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہدایت کے لیے. تو یہ اس کے علاوہ اور جو تمام انبیاء ہیں، ایک جناب ابراہیم اپنی قوم کے لیے، جناب عیسیٰ اپنی قوم کے لیے، جناب موسیٰ اپنی قوم کے لیے آیا، جناب یحییٰ اپنی قوم کے لیے آیا. یہ تمام انبیاء جو آئے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آئے، جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے، جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے. تو بس عزیزان من، خدا کا انتخاب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. خدا جس کو انتخاب کرے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، اور جس کو خدا رد کرے اس سے کوئی انتخاب نہیں کر سکتا. تو بس عزیزان من، ہماری ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت بھی ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں آخری نبی محمد مصطفیٰ کی نبوت کے بارے میں بات کریں گے کہ پاک محمد نبی نے ہمارے ہدایت کے لیے کیسے کیسے کام انجام دیے، کس طرح ہماری ہدایت کی. گزشتہ دور کے جو نبی تھے ان تمام انبیاء نے جو ہے خدا کی جانب سے، خدا کے حکم سے جو ہے ہماری ہدایت کی. جس طرح جناب نوح، ان کو قوم نے اتنی اذیت دی لیکن انہوں نے ہدایت کا جو ہے سلسلہ نہیں ختم کیا، انہوں نے قوم کے لیے ہدایت کا جو ہے سلسلہ ختم نہیں کیا. نبوت کا کام کیا ہے؟ نبوت کا کام یہ ہے کہ علم دینا،
نبی کو، کیونکہ خدا علم دے کر بھیجتا ہے. نبیوں میں اور عام انسانوں میں فرق ہے. ہم جاہل خلق ہوتے ہیں. ارے نبی وہ ہوتے جن کو علم لدنی ہوتا ہے. اچھا، تو ہم جاہل خلق ہوئے، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو علم لدنی کے مالک ہوتے، جن کو خدا علم دے کر بھیجتا ہے. ارے ایک عقلی مثال ہے، عقلی دلیل دے دیتا ہوں. جن کو خود کو اگر علم نہیں ہوگا تو وہ کسی دوسرے کو علم کیسے دے گا؟ تو اسی طرح نبی جو ہمارے لیے آئے ہیں وہ ہم کو سکھانے کے لیے آئے. ارے وہ پہلے خود خدا سے سیکھ کر آئے ہیں، جبھی تو ہم کو سکھا رہے ہیں. خدا نے نبیوں کو جو ہے علم دے کر بھیجا. خدا نے نبیوں کا ایک دوسرا کام بھی معین کیا کہ اسلام کی جو ہے، خدا کے دین کی جو ہے تبلیغ کریں، اور دین کے تحفظ کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا کہ جاؤ، تمہارا کام یہ ہے کہ میرے دین اسلام کی ہر دور میں جو جو دین رہا ہے، چاہے وہ دین جو بھی رہا ہو، جناب آدم سے خاتم تک تمام ادوار میں جس نبی کے دور میں جو دین رہا ہو، اس دور کا نبی اس دور کے اپنے دور کے دین کی تبلیغ کرتا رہا. اچھا، نبی کا ایک کام جو تھا وہ خدا کا پیغام امت کو دینا تھا. دوسرا کام علم دینا تھا، اور اس کے بعد ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی نبوت کا کام ہے. مظلوم کی حمایت کرنا، یہ بھی نبوت کا کام ہے. لہذا اور انسانوں کو راہ سعادت تک، راہ کمال تک پہنچانا، یہ بھی نبوت کا کام ہے. اور ہم تمام نبیوں کے دور کا ہم دیکھتے ہیں، ان تمام نبیوں نے انسانوں کو جو ہے کمال تک پہنچایا ہے، راہ شہادت تک پہنچایا ہے. ان تمام انبیاء نے ہم کو جو ہے دین سکھایا ہے. انہوں نے خود اذیتیں برداشت کی، لیکن ہمارے لیے ہدایت کے لیے جو تھے وہ صعوبتیں، مشکلات جو ہے برداشت کی. بس عزاداران مظلوم کربلا، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آج 3 محرم ہے. عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو ہے کربلا میں پہنچ گیا. امام حسین علیہ السلام کربلا جانے سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ کوفے کے حالات معلوم کرو. بس عزاداروں، جناب مسلم جب کوفے پہنچے تو اس وقت امام کا نائب بن کر جناب مسلم جب کوفے پہنچے، 18,000 کے لشکر نے جناب مسلم کی بیعت کی ہے. لیکن یہ خبر جابر بن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم کی بیعت 18,000 لوگوں نے کی ہے. تو عزاداروں، اس وقت جناب مسلم کے لیے مشکل کے لیے اور جناب مسلم کے قتل کی خبر آ گئی، اور لوگ جو ہے جناب مسلم کو چھوڑنے لگے. عزاداروں، جناب مسلم کو پتہ چل گیا کہ لوگ کوفے والے جو ہے بے وفا ہو گئے ہیں. جناب مسلم اب کوفے کی گلیوں میں پھر رہا ہے کہ کوئی کہیں رہنے کی جگہ مل جائے، لیکن کسی جگہ کوئی بھی جناب مسلم کو رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. عزاداروں، جناب مسلم نے آخر جناب ہانی بن عروہ جو امیر المؤمنین کا شیعہ تھا اس کے گھر میں پناہ لی. جناب ہانی نے اسے پناہ دی، لیکن یہ خبر ابن زیاد کو چل گئی کہ جو ہے جناب مسلم جو ہے ہانی کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. عزاداروں، اس ملعون نے یہ اعلان کیا کہ جس کسی نے بھی جناب مسلم
کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دی ہے، پناہ دی ہے، تو اس کو سزا دی جائے گی، اور جو بھی خبر دے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ عزادارو آخرکار جب اسے پتہ چل گیا، جناب ہانی کو بلوایا گیا، جناب ہانی آیا دربار میں۔ عزادارو وہ ملعون جناب ہانی سے پوچھتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ مسلم کو کیوں آپ نے پناہ دی ہے، اس کو پناہ دینا جرم ہے۔ عزادارو مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ اس وقت جناب ہانی نے کہا کہ جناب مسلم میرے پاس نہیں ہے۔ عزادارو یہ بات چل رہی تھی کہ اسی دوران جناب ہانی کو اس ملعون نے جو ہے شہید کر دیا۔ عزادارو اس کے بعد جناب مسلم کو پتہ چل گیا کہ ہانی کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل اس کے گھر سے نکل کر اب کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، کب کسی گلی میں جا رہا ہے۔ عزادارو ایک ٹائم وہ بھی آیا کہ ایک دروازے کے باہر بیٹھ گیا جناب مسلم۔ وہ دروازے سے باہر ایک بڑھیا آئی، اور اس بڑھیا نے پوچھا، ہے مسافر آپ کون ہو؟ تجھے پتا ہے کہ کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں، آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہ جناب مسلم نے کہا کہ گھر تو وہ جاتے ہیں جن کا کوئی اپنا گھر ہو۔ عزادارو وہ مومنہ جن کا نام تاریخ نے تو لکھا ہے، عزادارو وہ مومنہ پوچھتی ہے آپ کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ عزادارو جناب مسلم کہتا ہے کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ جو مومنہ تھی وہ جناب مسلم کو پانی دیتی ہے۔ اس کے بعد جناب مسلم اس کو دعا دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی شفاعت کرے گا۔ عزادارو جب محمد مصطفیٰ کا نام سنا اس بڑھیا نے تو کہا کہ آپ کا رشتہ نبی محمد مصطفیٰ سے کیا ہے؟ عزادارو اس وقت جناب مسلم کہتا ہے میرا وہ رانا ہے۔ عزادارو اس وقت وہ عورت کہتی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ عزادارو جب مسلم کا نام سنا تو اس عورت نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن اس کی بھی خبر ابن زیاد کو چل چکی۔ خبر کا پتہ چل گیا کہ جناب مسلم جو ہے اس مومنہ کے گھر میں ہے۔ عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا کہ بڑا لشکر اس مومنہ کے گھر میں باہر آ گیا اور کہا مسلم باہر آؤ۔ عزادارو اس وقت جناب مسلم مسلح ہو کر اب اس گھر سے باہر نکلے، کہا کہ ہم مہمان ہیں، کبھی بھی ہم میزبان کو تکلیف دینا نہیں چاہیں گے۔ جناب مسلم نے کہا یہ میرے خون کے پیاسی ہیں، میں باہر جا کر دفاع کروں گا۔ عزادارو جناب مسلم باہر آیا، اس وقت جو بڑا لشکر تھا جناب مسلم پر ٹوٹ پڑے، کہیں سے تیر برسے، کہیں سے تلواروں کے وار ہونے لگے، کہیں سے نیزوں کے وار ہونے لگے۔ عزادارو جناب مسلم نے بہت سارے ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ آخرکار ان ملعونوں نے مل کر جناب مسلم کو شہید کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ اور وہاں کربلا کے نزدیک عزادارو امام حسین راستے میں ہے، اور اس وقت جناب مسلم کے بیٹی کو بلایا، بیٹی آؤ، اور اس کے ماتھے پر شفقت کا ہاتھ گھمایا اور کہا اب سے میں تمہارا باپ ہوں، اب سے میں تمہارا باپ ہوں، تیرا باپ مسلم شہید ہو گیا ہے۔ عزادارو یہ منظر جناب سکینہ سن رہی تھی، ہائے ارمان، ہائے افسوس، بی بی سکینہ نے دیکھ لیا کہ یتیموں کو کیسے پرسا دیا جاتا ہے، یتیموں کو کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ عزادارو بی بی سکینہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یتیموں سے کیسے شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن افسوس ہر بیٹی کی اپنی قسمت ہے۔ عزادارو یہ روز عاشور ہے، شام غریبہ ہے، 11 محرم نے
عزادارو وہ منظر بھی ہے جب جناب سکینہ کا باپ حسین قتل ہو گیا، ان ملعون نے حسین مظلوم کربلا کو شہید کر دیا، لیکن بی بی سکینہ کو کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا بیوی کو کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا، بیوی کو کسی نے باپ کا پرسہ نہیں دیا، کسی نے بھائی کا پرسہ تو نہیں دیا، لیکن بیوی کے گوشوارے چھین لیے گئے، ہائے بیوی سکینہ پر تماچے بسائے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سلم ظلموا ایہم منقلبین ینقلبون۔